सब्सक्राइब करें हमारा चैनल अल तस्कीर और वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए दबाएं बेल आइकन। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्न सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व ज़ुर्रिय्यातिहि अजमईन। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुल्हिकुम अम्वालुकुम वला औलादुकुम अन ज़िक्रिल्लाह वमन यफ़अल ज़ालिका फ़उलाइका हुमुल ख़ासिरून। सदक़ल्लाहु मौलानल अलिय्युल अज़ीम। मोहतरम भाइयों और बुजुर्गों, हम सब को अल्लाह ताला ने पैदा फरमाया है, वो हमारा रब है, खालिक और मालिक है, और हम उसके बंदे हैं, ग़ुलाम। अल्लाह ताला ये चाहते हैं कि उसके बंदे उसकी याद से कभी गाफिल न रहे और हर वक्त अपने खालिक और मालिक और अपने रब की ज़ात का इस्तेहज़ार उन्हें नसीब रहे। अल्लाह तबारक व तआला की ये मंशा है। इसीलिए उसने अपने मानने वालों पर 5 नमाज़ें फ़र्ज़ फरमाई। इन नमाज़ों की फ़र्ज़ियत के पीछे यही हिकमत है कि जब थोड़ी सी गफलत की बात हो, नमाज की तरफ आदमी आ जाए तो गफलत दूर हो जाए। चुनांचे कुरान पाक में एक जगह फरमाया गया, अक़ीमिस्सलात लिज़िक्री, नमाज कायम कीजिए मेरी याद की बिना पर। चुनांचे आप देखते हैं कि पूरे दिन पर 5 नमाज़ों को फैला दिया गया। ये नहीं कहा कि भाई सुबह के बाद इकट्ठी पढ़ लिया तो या सोने से पहले पढ़ लो, बल्कि सोकर उठकर सबसे पहला काम नमाज है। अल्लाह ने तौफीक दी। अब इसके बाद लंबा वक्फा है, फजर से लेकर ज़ोहर तक, इसमें तुम दुनिया का काम काज करो, इकट्ठा वक्त दे दिया गया है। फिर जब दोपहर हो जाए फिर ज़ोहर पढ़ो, फिर जब दिन ढलने लगे तो असर पढ़ो, और जब गुरूब हो जाए तो मगरिब पढ़ो, और फिर सोने से पहले फिर इशा पढ़ो। तो जो आदमी मुसलसल नमाज की पाबंदी करता है, अल्लाह तबारक व तआला उसे अपनी याद की ख़ास तौफ़ीक़ अता फरमाते हैं कि ये बंदा मुझे याद करने वाला है। और फिर वो जब मस्जिद में आकर के पढ़ता है तो और
اس کی وقات اور اس کا درجہ بلند ہو جاتا ہے، ہر قدم پر نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ جماعت سے نماز پڑھتا ہے تو 27 گنا زیادہ ثواب ملتا ہے، نیک لوگوں کی، فرشتوں کی صحبت اور معیت اسے حاصل ہوتی ہے۔ تو یہ بندہ جو اس طریقے پر زندگی گزارے، اس کے بارے میں سرور عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو میدان حشر میں عرش کے سائے میں جگہ ملے گی، جب اس کے علاوہ کوئی سایہ ہی نہ ہوگا۔ جن لوگوں کو اس دن وہاں جگہ ملے گی ان میں ایک آدمی وہ بھی ہے، رجل قلبہ معلق بالمساجد، وہ آدمی جس کا دل ہر وقت مسجد میں لگا رہے، ایک نماز پڑھ کے آئے، پھر اگلی، پھر اگلی، پھر اگلی، اسی میں لگا رہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ بندہ کسی بھی حالت میں اللہ سے غافل نہ رہے۔ لیکن آدمی ہے، اس کو دنیا کا کام کاج بھی کرنا پڑتا ہے، اس کے بال بچے بھی ہیں، اس کی دکانداری بھی ہے، اس کے اور مشاغل بھی ہیں۔ تو فرمایا گیا کہ ان تمام مشغلوں میں لگے رہنے کے باوجود اللہ کے ذکر سے غافل نہ ہو۔ یعنی یہ چیزیں دین کے منافی نہیں ہیں کہ آدمی یہ سمجھے کہ بھائی دین تو بس یہ ہے کہ ہر وقت نماز ہی پڑھتے رہو، ہر وقت تسبیح ہی پڑھتے رہو، بلکہ دین کے اندر یہ بھی شامل ہے کہ آدمی بقدر ضرورت کمائے، یہ بھی دین ہے۔ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص حلال کمائی کرے اس نیت سے کہ وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلائے گا، وہ اپنے بال بچوں کی ضرورت پوری کرے گا، رشتہ داروں کے کام آئے گا، اس نیت سے دکانداری کرے، تجارت کرے، حلال کمائے، فرمایا قیامت میں اس کا چہرہ 14ویں کے چاند سے زیادہ روشن ہوگا۔ حالانکہ تجارت کر رہا تھا، کاروبار کر رہا تھا، مگر نیت صحیح ہے۔ اس طرح سے اس نے کام کیا کہ کاروبار بھی چلا لیکن اللہ کی یاد سے غافل بھی نہیں رہا، اس کی آل اولاد بھی ہوئی، رشتہ دار بھی ہوئے، بال بچے بھی ہوئے، لیکن وہ اللہ کی بیان کردہ حدود سے باہر نہیں گیا اور اللہ کو یاد کرتا رہا۔ تو ایسا آدمی اللہ کی نظر میں پسندیدہ ہے۔ اور جو بال بچوں میں پڑھ کر اللہ کو بھول جائے، اللہ کے احکامات کو بھول جائے، تجارت میں ایسا لگے کہ نماز کی بھی اس کو فکر نہ رہے، نماز چھوڑ دے، تھوڑے سے فائدے کے لیے فرض کو ترک کر دے، یہ آدمی اللہ کی نظر میں ناپسندیدہ ہے۔ ہمیں یاد ہے ہمارے گاؤں میں ایک شخص بہت پکا نمازی تھا، ہر نماز میں صف اول میں نظر آتا تھا۔ ایک مرتبہ ہمارا جانا ہوا تو نظر نہیں آیا، پوچھا کہ فلاں حاجی صاحب کہاں ہیں؟ حاجی بھی تھے، اللہ مغفرت فرمائے، انتقال ہو گیا۔ تو لوگوں نے بتایا کہ وہ انہوں نے ایک بھینس خرید لی تھی، اور جب سے بھینس خریدی تو بس اسی کی خدمت میں لگے رہتے، اب نہلا رہے ہیں، اب کھلا رہے ہیں، اب پلا رہے ہیں، اس میں سب نمازیں سب غائب ہو۔ تو بھینس خریدنا منع نہیں ہے، لیکن بھینس خرید کر نماز چھوڑنا منع ہے۔ یہ تو ایک مثال ہے۔ آدمی دنیا کے تمام کام کرے جائز حدود میں رہ کر، اور ساتھ میں اللہ کا فرض بھی بجا لائے،
اس میں کوئی تعارض اور ٹکراؤ نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں جو ابھی آپ کے سامنے پڑھی گئی ہمیں یہی توجہ دلائی ہے کہ اے ایمان والو، تمہارے مال، تمہاری تجارت، تمہارا کاروبار، تمہاری آل اولاد، تمہارے بیوی بچے اللہ کی یاد سے تمہیں غافل نہ کریں۔ وقت پہ فرض ادا کرو، وقت پہ اپنا کام کرو، اس کی وجہ سے اسے مت چھوڑو اور نہ اس کی وجہ سے اسے چھوڑو، دونوں چیزیں ہیں۔ شریعت یہ بھی نہیں کہتی کہ بس اللہ ہی اللہ کرو اور بچوں کا خیال نہ رکھو، ہماری شریعت اس کی بھی قائل نہیں، بلکہ ان کے بھی حقوق ہیں، ان کے حقوق کو ادا کرو اور اللہ کا جو حق ہے اسے بھی پورا کرو۔ تو فرمایا کہ جو آدمی ایسا کرے گا یعنی غافل ہو جائے گا نعوذ باللہ اللہ کی یاد سے، وہ بڑے خسارے اور ٹوٹے میں رہے گا، نقصان میں رہے گا۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، اے ایمان والو نہیں غفلت میں ڈالیں تمہارے مال اور تمہاری اولاد اللہ کی یاد سے۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، اور جو ایسا کرے یعنی غفلت میں پڑ جائے وہ خسارے میں، ٹوٹے اور نقصان میں۔ پھر آگے حکم دیا کہ جو تم کاروبار کرتے ہو یہ مت سمجھنا کہ اس میں جو نفع مل رہا ہے وہ تم خود کما رہے ہو، وہ جو بھی مل رہا ہے اللہ کی طرف سے مل رہا ہے، تم خود کچھ نہیں کر سکتے۔ اس لیے جو ہم تمہیں عطا کریں اس میں کچھ خیر کے کام میں بھی خرچ کیا کرو، ہم جو تمہیں دے رہے ہیں اسی میں سے خرچ کیا کرو، اور وقت آنے سے پہلے پہلے خرچ کر دو تو نفع دے گا، ورنہ اگر موت سامنے آ کر کھڑی ہو جائے اور خرچ کا موقع نہ رہے تو سوائے ہاتھ ملنے کے کچھ کام نہیں آئے۔ زندگی میں کر دو خرچ، اپنا بیلنس بنا لو اللہ کے دربار میں، کھاتا کھول لو، جتنا اس وقت بھیج دو گے اللہ تعالیٰ کے کھاتے میں یہی کل تمہارے کام آئے گا، کیونکہ مال و دولت کا تذکرہ تھا اس لیے فوراً خرچے کا بھی تذکرہ ہے۔ فرمایا وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، اور جو ہم نے تمہیں روزی عطا کی ہے اس میں سے خرچ کیا کرو کار خیر میں، قبل اس کے کہ تم میں سے کسی کو موت آ جائے۔ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ، پھر یہ کہنے لگے کہ کاش میرا رب مجھے کچھ تھوڑی اور مہلت دے دیتا، فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، پھر صدقہ کر کے میں نیک لوگوں میں شامل ہو جاتا، مگر موت وہ ایک سیکنڈ کا بھی وقفہ نہیں دی، جب آ گئی تو آ گئی، اب کسی کے ٹالنے سے ٹل نہیں سکتی۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہر شخص کے لیے ایک نظام بنا رکھا ہے،
یہ ٹل نہیں سکتا۔ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ۔ اور اللہ تبارک و تعالی جب وقت مقررہ آ جاتا ہے تو اس کو کبھی ٹالتے نہیں ہیں، اور اللہ تعالیٰ کو تمہارے کاموں کی پوری خبر ہے۔ تو یہ 3 آیتیں ہیں اور تینوں اپنے اندر بڑی اہمیت رکھتی ہیں۔ پہلی آیت میں توجہ دلائی گئی، غافل مت ہونا، کام سب کرو جائز حدود میں رہ کر، مگر ہمیں مت بھولو۔ دوسری آیت میں نیک کاموں میں خرچے کی ترغیب دلائی گئی۔ تیسری آیت میں اٹل فیصلہ سنا دیا کہ جب وقت آ جائے گا تو ٹلے گا نہیں، لاکھ کوشش کرو کہ اور تھوڑے دن مجھے مل جائے، نہیں ملنے والے، لہٰذا پہلے ہی کام کر لو سر۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، غفلتوں کو دور فرمائے، اپنی رضا و خوشنودی سے مالا مال فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہم لک الحمد ولک الشکر لا نحصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک فللہ الحمد رب السماوات ورب الارض رب العالمین وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم۔ اللهم صل وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد كما صليت وسلمت وباركت وترحمت وتحننت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين۔ اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة۔ اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء۔ اللهم إنا نسألك الصحة والعفة والأمانة وحسن الخلق والرضا بالقدر۔ اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء۔ اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها۔ اللهم إنا نعوذ بك من شر هذه الأربع۔ الہ العالمین ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہماری غلطیوں سے درگزر فرما، کوتاہیوں سے صرف نظر فرما، شقاق اور نفاق سے ہم سب کی حفاظت فرما، اپنی رضا اور خوشنودی سے مالا مال فرما۔ جب تک بھی جینا مقدر ہے دین پر جینا نصیب فرما، جب موت آئے تو حسن خاتمہ عطا فرما۔ شیطانی نفسانی اثرات سے ہم سب کی حفاظت فرما،
الہ العالمین اپنے نیک مقبول منظور نظر بندوں میں شامل فرما، ہمارے جو اکابر دنیا سے چلے گئے ان سب کی مغفرت فرما، درجات بلند فرما، قبروں کو نور سے منور فرما، جو موجود ہیں ان کی عمروں میں برکتیں عطا فرما، جو بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما، جو لوگ بے روزگار ہیں ان کو حلال طیب پاکیزہ روزی نصیب فرما، جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد صالح عطا فرما، ہر خیر سے ہم سب کو مالا مال فرما، اور شر سے محفوظ فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ برحمتک یا